السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک میں جو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ آپ کے نواسوں پر، کربلا کے شہزادوں پر بھی درود پاک بھیجتے ہیں۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحن مبارک میں کھڑے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور ساتھ ہی سیدہ فاطمہ آئیں اور ساتھ ہی آپ کے دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میں سب کو ڈھانپ لیا اور کہا، آسمان کی طرف اشارہ کیا انگلی کے ساتھ اور فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل البیت، اے اللہ گواہ رہنا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت حضرت علی کرم اللہ وجہہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن اور امام حسین خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں۔ اس کے علاوہ اہل بیت میں آپ کے ازواج، آپ کی باقی بیٹیاں بھی شامل ہیں، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تو اس وقت صرف ان 5 ہستیوں کے بارے میں بات کی تھی۔ تو جب ہم درود پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم ان شہزادوں کے اوپر بھی درود پاک بھیجتے ہیں، ان کی آنے والی نسلوں کے اوپر بھی درود پاک بھیجتے ہیں۔ اے اللہ، ہم ازواج مطہرات، ہم اہل بیت مطہرات، ہم کربلا کے شہزادوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تو ہم سے محبت کر، ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ تو محرم کے لیے انشاءاللہ ہم ہر روز جو کربلا ہے اس کا پورا واقعہ، داستان کربلا، مدینہ شریف سے خاندان مطہر کیوں نکلا اور وہ کس طرح سے کربلا میں پہنچا، ان کی شہادتیں، اور شہادت کے بعد ان یزیدیوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، وہ ساری کی ساری داستان 1 بائی 1 انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ چونکہ یہ داستان اور یہ بات اتنی لمبی ہے کہ ایک تو بیان کرتے ہوئے کلیجہ کٹتا ہے، اور دوسرا ایک ہی نشست میں ہم یہ بات کر بھی نہیں سکتے ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم درکار ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ان 10 دنوں میں ہم اپنی طرف سے ان شہزادوں کے لیے جو نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، وہ ان کی داستان کو دوبارہ سے یاد کر کے کر سکتے ہیں۔ رہا یہ سوال، کیا ان شہزادوں کی قربانیوں پر دکھی ہونا، رونا، افسوس کرنا، پریشان ہونا، آنسو بہانا، کیا یہ بدعت ہے؟ کیا یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ خاندان رسالت وہاں کٹ مرا، انہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے، اپنے سر کو، مبارک ترین سروں کو اپنے دھڑ سے، جسم مبارک سے جدا کر دیا، اور ہم یہاں آنسو بھی نہیں بہا سکتے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کوئی بدعت نہیں، یہ تو سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ فرمایا کہ آپ کمرہ مبارک، حجرہ مبارک سے ذرا باہر کھڑے ہو جائیے، ابھی ایک خاص فرشتہ مجھ سے ملاقات کرنے آ رہا ہے، مجھے اس سے بات کرنی ہے، کسی کو اندر نہ آنے کی اجازت دی جائے۔ امی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں دروازے کے باہر پہرا دینے کے لیے کھڑی ہو گئی تاکہ کوئی مہمان، کوئی صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے ڈسٹرب نہ کرے۔ کہتی ہیں کہ شہزادہ امام حسین آ گئے اور وہ اس وقت چھوٹے سے بچے تھے۔ کہتی مجھ سے روکا نہیں گیا، میں نے چاہا میں روکوں لیکن میں روک نہیں پائی، کیونکہ نواسہ رسول، جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور کہتی کہ وہ اندر چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں آ رہی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور و کتار رو رہے ہیں، اونچی اونچی رو رہے ہیں۔ میں گھبرا گئی اور میں بھاگ کے جب اندر جا کے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر پارا کو، اپنے جگر گوشہ کو
امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جگر کے ساتھ لگایا ہوا ہے، زور کے ساتھ کلیجے کے ساتھ لگایا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی خوب رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رو رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوں سے آپ کے گال مبارک، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی بچوں کی طرح بلک بلک کر سسک کر رو رہی ہیں، اور میں بہت گھبرا گئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیریت تو ہے؟ ایسا کیا ہوا کہ آپ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح سے چمٹ کر رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روندے ہوئی آواز کے ساتھ فرمایا، اے ام سلمہ، تمہیں نہیں پتہ، ابھی ایک فرشتہ آیا اور وہ فرشتے نے مجھے آ کر بتایا آپ کے جگر گوشے کو، آپ کے اس پیارے کو لوگ شہید کر دیں گے، اس کا خون بہایا جائے گا۔ اور اس فرشتے نے مجھے وہ جگہ بھی دکھلائی جہاں پر امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک خون سے لت پت ہوگا، وہ زمین لال ہو جائے گی، وہ زمین خون کے آنسو روئے گی، میرے اس شہزادے کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ یہ الفاظ سن کے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہکا بکیا رہ گئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہیں بیٹھ کر رونا شروع ہو گئیں۔ کیا عالی مقام کے ان قربانیوں کے بعد ان کو اس بے دردی سے بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی قصور کے شہید کر دیا گیا؟ ان پر آنسو بہانا، ان کے بارے میں بات کرنا، ان کی داستان کو ریوائیول کرنا، یاد کرنا، اپنی اولادوں کو سنانا، کیا یہ سنت مبارکہ نہ ہوئی؟ یہ سنت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان مبارک ہستیوں کا تذکرہ روزانہ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ان کے ناموں کو ہمیشہ قیامت تک زندہ و جاوید کرے۔ انشاءاللہ آج سے ہم ایک سیریز شروع کرنے والے ہیں جس میں ڈیلی ہم واقع کربلا کو تھوڑا تھوڑا ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کے بعد 21 رمضان 40 ہجری تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تک جو دور رہا ہے، اس دور کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد 6 ماہ تک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا۔ بعض مورخین یہ 6 ماہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے ہیں، ان کو بھی خلافت راشدہ میں ہی شامل کرتے ہیں، اور میرا اپنا بھی یہی خیال ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ اس کے بعد ملوکیت کا دور شروع ہوا اور بنو امیہ کی خلافت کا آغاز ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان سب سے پہلے بنو امیہ کی ملوکیت کے پہلے امیر تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے 65,000 مربع میل علاقے پر حکومت کی تھی۔ حضرت امیر معاویہ کے بعد ان کا بیٹا یزید بن امیر معاویہ رجب 60 ہجری کو تخت نشین ہوا۔ اس وقت تک ابھی بہت سے اکابر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین زندہ تھے، جن میں سب سے پہلے جو سب سے بڑی ایج کے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم، نمبر 2 حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم، نمبر 3 حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہم، اور نمبر 4 امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ سن 60 ہجری میں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل مطہر خاندان کے ساتھ مدینہ منورہ میں ہی ان دنوں سکونت پذیر تھے۔ جب خلافت بنو امیہ کا دور شروع ہوا تو یہ دمشق میں اس کا دارالحکومت تھا، اور دمشق مدینہ شریف سے تقریباً 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے۔ 15 رجب سن 60 ہجری کو یزید نے لوگوں کو اپنی بیعت کرانے کا حکم دیا۔ یزید نے جب حکومت پر آیا تو اس نے سب لوگوں کو کہا کہ وہ میری بیعت کرے۔ یزید نے ان لوگوں کو بھی مجبور کیا جن لوگوں نے
حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بھی بیعت نہیں کی تھی، اس نے مجبور کیا کہ وہ سارے کے سارے لوگ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ چنانچہ یزید نے دمشق سے مدینہ کی طرف ایک خط لکھا، اور مدینہ میں ان دنوں ایک امیر تھے، یعنی جو بادشاہ کی طور پر خلافت کے طور پر حکومت کر رہے تھے، وہ ولید بن عتبہ بن ابو سفیان تھے۔ اور یزید نے دمشق سے اس کو خط لکھا کہ مدینہ میں سب لوگوں کو حکم دو کہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، یعنی میری بیعت کر لیں، اور خاص طور پر امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں اس خط میں لکھا آیا کہ ان تینوں اکابر صحابہ کو کہا جائے کہ وہ یزید کی بیعت کریں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب یہ خط کھولا گیا، پڑھا گیا، ابھی حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط نہیں سنایا گیا تھا، کیونکہ ولید تھوڑا سا لحاظ رکھتا تھا حضرت امام حسین کا۔ چنانچہ اس نے باقی لوگوں کو کہا اور مجبور بھی کیا کہ وہ یزید کے لیے بیعت کریں، لیکن امام عالی مقام کو ابھی اس نے یہ حکم صادر نہیں کیا۔ نعوذ باللہ، وہ حکم صادر کرنے والا کون ہوتا ہے؟ بہرحال ابھی پہلا خط آیا ہی تھا کہ دوسرا خط پھر یزید نے مدینہ کی طرف بھیجا۔ ولید کو دوسرا خط بھی ملا۔ ولید بن عتبہ نے جب دوسرا خط کھول کر دیکھا تو وہ نہایت ہی سخت الفاظ تھے، نعوذ باللہ من ذالک، جس میں یزید نے حکم دیا تھا کہ ان سب لوگوں کو حکم دو جنہوں نے ابھی تک میری بیعت نہیں کی، وہ میری بیعت کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ فرمایا جو میری بیعت نہ کرے اس کے لیے قتل عام کا حکم ہے، اور اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میری بیعت نہ کریں تو نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، امام عالی مقام کا سر قلم کر کے میری طرف بھیج دیا جائے دمشق، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ غارت کرے اس شخص کو۔ جب یہ خط ملا تو اس وقت ولید کے اوپر پریشر آ گیا۔ ولید بن عتبہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ولید بن عتبہ کا یہ میسج، یہ پیغام سنا تو پوچھا کیا بات ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ 20 اپنے خاندان کے معتبر اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نیک صالح لوگوں کو اپنے ساتھ لیا، اور ولید نے جہاں آنے کا کہا تھا وہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس وقت ولید نے پہلی بار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یزید کا خط پڑھ کر سنایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خط سنا تو کہا کہ آج نہیں، مجھے ایک دن کی مہلت دی جائے، یعنی ایک رات کی مہلت دی جائے، میں کل اپنی رائے کا اظہار کروں گا۔ ولید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک رات کی مہلت دی۔ دوسرے دن ابھی عصر کا نماز ہوئی ہے تو ولید نے اپنے آدمیوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا اور یہ فرمایا کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور رات مانگی جسے ولید نے قبول کر لیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور رات کی مہلت دی گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو 2 راتوں کی مہلت مانگی تھی، یہ اس لیے مانگی تھی کہ امام حسین بھی تو اسی نانا کے بیٹے ہیں، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے نبی اپنی زبان سے کبھی ایک لفظ بھی نہیں نکالتے جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا۔ تو اس نانا کا جگر پارا امام حسین اپنی زبان سے اپنی مرضی سے کیسے کوئی فیصلہ لے سکتے تھے، کیسے کوئی بات کر سکتے تھے؟ ان 2 راتوں کی مہلت میں مورخین لکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کی قبر مبارک پر روضہ رسول پر بیٹھے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اپنے بھائی امام حسن
اور اپنی والدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین کی قبر مبارک پر گئے، ان کے سے سلام کیا اور ان سے کوئی بات چیت کی، اور اس کے بعد مسجد نبوی میں نماز حاجت پڑھی اور اللہ سے خوب دعائیں کی۔ پھر جو اللہ نے حکم دیا، جو اللہ نے آپ کے دل میں القاع ڈالا، اس کے مطابق امام حسین نے فیصلہ لیا۔ دوسرا دن ہوا تو امام حسین صبح کے وقت اپنے گھر آئے، ساری رات روضہ رسول پر مسجد نبوی میں گزاری، اور صبح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر آئے تو دیکھا کہ نانا کا شہر اب ان کے لیے پرامن نہیں رہا۔ اپنے اہل خانہ کو حکم دیا کہ سفر کی تیاری کر لیں، یہ شہر جو میرے نانا کا شہر ہوا کرتا تھا، یہ شہر جو امن کا گہوارہ ہوا کرتا تھا، یہ وہ شہر جو یثرب تھا میرے نانا کی وجہ سے مدینہ بن گیا، یہ وہ شہر تھا جو ایک عام سا شہر تھا جو حرم بن گیا، آج اس کے نواسوں کے لیے یہ پرامن نہیں رہا، اس میں بھیڑ بکریاں آ گئی ہیں، ان میں شیروں کا کوئی کام نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر باندھ لیا، اور وہ سفر کہاں کرنے جا رہے ہیں؟ مکہ کی طرف۔ واپس سوچا اپنے آبائی شہر جاتے ہیں، اللہ کے گھر جاتے ہیں، باقی جو اللہ کا فیصلہ ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے، بھتیجے، بھانجے، مطہرات سب کو حکم دیا، تمام اہل خانہ خاندان کے 84 افراد اس قافلہ میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ اہل بیت مطہر کے علاوہ 21 اور مدینہ کے افراد بھی تھے جو اس قافلہ میں شامل تھے۔ قافلہ مدینہ سے مکہ کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ زمین بھی اس دن روئی ہوگی، آسمان بھی اس دن رویا ہوگا جس دن اہل بیت مطہر مدینہ شریف سے نکل کر مکہ کی طرف چلا گیا ہوگا۔ ان کے کلیجے کیسے نہیں پھٹے ہوں گے، کیا حال ہوگا نواسہ رسول کا، خاندان رسول کا، جہاں ان کے آباء و اجداد لیٹے ہوئے ہیں، جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ آج ایک حاجی جب روضہ مبارک کی طرف ایک عمرہ کرنے والا جاتا ہے تو اس کا دل مدینہ سے جانے کا نہیں کرتا ہے، وہ کیسے وہ گلیاں، وہ بازار، وہ روضہ رسول، وہ مسجد نبوی کس طرح سے چھوڑ کر نکلتا ہے، یہ اس حاجی سے پوچھیں۔ اور یہاں پر خاندان رسالت اس شہر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا وہ شہر کی گلیاں اور بازار نہیں روئے ہوں گے؟ ہر ایک کونا، ہر ایک وہ جگہ جہاں میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان نے اپنے قدم مبارک لگائے ہوں گے، وہ آج ان کے قدموں کو چوم چوم کر کہہ رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے وہ گلیاں بازار کہ یہ شہر چھوڑ کر نہ جائیں، جو یثرب سے مدینہ بنا تھا کہیں دوبارہ اپنی اسی حالت پر نہ آ جائے۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان والے مدینہ سے مکہ کی طرف نکل پڑے۔ اس قافلے میں حضرت امام حسین کے ایک بھائی محمد بن حنفیہ صرف شامل نہیں تھے۔ امام حسین نے مدینہ سے نکلنے سے پہلے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں آپ نے بہت ہی خوبصورت تاریخی الفاظ فرمایا، میں اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے کوئی سیر و سیاحت کے لیے مدینہ سے نہیں نکل رہا ہوں، میں مدینہ سے اس مقصد کے لیے نکل رہا ہوں تاکہ یہاں جنگ اور فساد نہ ہو۔ میرا مقصد اپنے نانا کی امت کی اصلاح ہے، میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکوں۔ میں اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے لیے نکلا ہوں، سیرت پر چلنے کے لیے نکلا ہوں۔ چنانچہ یہ خط لکھ کر امام حسین کا قافلہ مدینہ شریف سے مکہ کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ راستے میں عبداللہ ابن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکہ جانے کا مقصد پوچھا تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فی الحال تو میں مکہ جا رہا ہوں، وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کروں گا، پھر جو اللہ کا حکم ہوگا وہی ہوگا۔ عبداللہ ابن مطیع چونکہ کوفہ والوں کی نیت کو بھانپ چکے تھے، انہوں نے امام حسین کو تلقین کی کہ آپ مکہ ہی میں رہیے گا،
مکہ سے باہر کوفہ کی طرف قصد نہ کیجیے گا۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مطہر اور پاک قافلہ مدینہ سے مکہ کی طرف رواں دواں ہو گیا تھا۔ 3 شعبان سن 60 ہجری کو امام عالی مقام کا قافلہ مکہ پہنچ گیا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے تو ان دنوں حج کا زمانہ چل رہا تھا۔ بہت سے حاجی اور عمرہ کرنے والے مکہ آ چکے تھے۔ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نواسے کے پاس آتے، اپنا اعزاز اور سعادت محسوس کرتے اور یہ محسوس کرتے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ ان کو ایسے ہی لگتا ہے جیسے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الکائنات، آقا مولا، اشرف الانبیاء، خاتم الانبیاء کا ہی دیدار کر رہے ہیں۔ لوگ جوگ در جوگ، گروہ در گروہ امام عالی مقام امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کرتے، آپ سے ملتے، آپ سے استفادہ حاصل کرتے، آپ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھتے، اور وہ بہت چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ آپ اس مکہ ہی میں رہیں۔ ہر حاجی آپ سے ملتا اور یہی تلقین کرتا کہ آپ ہمیں سعادت دیں، ہمیں اعزاز دیں کہ ہم آپ کی خدمت کر سکیں، آپ مکہ ہی میں ہمیشہ کے لیے قیام پذیر رہیں۔ لیکن امام حسین اپنی مرضی سے تھوڑی چلنے والے تھے۔ امام حسین بھی تو اسی نانا کے نواسے ہیں جو نانا اپنے منہ سے اپنی مرضی سے کبھی کوئی لفظ نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے سمیت 3 شعبان سے 8 ذی الحج تک یعنی 4 مہینے سے زیادہ مکہ ہی میں قیام پذیر رہے۔ اس دوران لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے، آپ سے ملتے، ازواج اہل بیت سے لوگ شرف حاصل کرتے، مطہرات مستورات خواتین اہل بیت کی خواتین سے مسائل سیکھتی، مرد مردوں سے مسائل سیکھتے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا، اور آپ نے اپنے اہل بیت کو حکم دے دیا کہ اب ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ ہاں، روانگی سے قبل جب آپ نے ابھی اپنے ارادے کا اظہار ہی کیا تھا کہ آپ کے خاندان میں سے بھی اور مکہ کے بہت سے لوگ یہ چاہتے تھے کہ امام عالی مقام یہیں رہیں، اور باقیوں نے بھی آپ کو یہی مشورہ دیا کہ آپ وہاں پر جب یزیدیوں کی حکومت ہو گئی تھی مدینہ میں، لوگ نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر ہی لی، آپ نے وہ جگہ جہاں فساد، جنگ اور یزیدیوں کی حکومت ہے، آپ نے وہ جگہ چھوڑ کر اللہ کے گھر کی سلیکشن کر لی، اللہ کے گھر کی طرف آ گئے، آپ یہیں پر قیام پذیر کریں۔ لیکن نواسے رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر بہت دور کی نظر ہے، ان کا مقصد دین کی اصلاح ہے، کفر کو ختم کرنا اور ایمان کو لانا، نانا کے دین کو اجاگر کرنا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے خاندان کو حکم دیا ایک اور سفر کی طرف پڑاؤ کرنے کے لیے، ایک اور سفر کے لیے سفر باندھ لینے کے لیے۔ چنانچہ نواسے رسول اور ان کے سارے اہل بیت ایک اور سفر کی طرف چل پڑے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس سفر کو دیکھیں گے۔ وہ سفر کیا دمشق اور کوفہ کی طرف تھا یا پھر وہ سفر کسی اور منزل کی طرف تھا؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان نواسوں کا تذکرہ کرنے کی توفیق دے، اللہ ہماری طرف سے ان کا یہ محبت اور یہ نذرانہ قبول کر لے۔ اللہ جو صحیح تاریخ ہے، جو صحیح بات ہے، اللہ ہمیں وہ سمجھنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔